चौधरी अनवारुल हक भारी अक्सरियत से आज़ाद कश्मीर के 15वें वज़ीर आज़म मुंतखब। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली में अनवारुल हक के मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं कराए। आईनी तौर पर वोटिंग का अमल कराया गया। 52 के ऐवान में चौधरी अनवारुल हक को 48 वोट मिले। नए वज़ीर आज़म को मुत्तहदा अपोजिशन और PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के मेंबरान ने वोट दिए। हुकूमत की जानिब से किसी उम्मीदवार के कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए गए। सदर PTI आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने कहा है कि चौधरी अनवारुल हक ने इमरान खान को धोखा दिया। वो हमारे नामजद उम्मीदवार नहीं थे। चौधरी अनवारुल हक तासुर देते रहे कि पार्टी बचाना चाहता हूं। ऑपोजिशन को भी कहता रहा कि फॉरवर्ड ब्लॉक ला रहा हूं। हुक्मरान जमातों का सरबराही इजलास ईद के बाद तलब करने का फैसला। इंतखाबात के वो तमाम लवाजमात यकीनी बनाए जाएं जिससे इंतखाबात नताइज सबको काबिल कबूल हो। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुक्मरान जमातों के मुशावरती इजलास का एलामिया जारी। इजलास में मुल्क की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। आईनी और कानूनी उमूर पर मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर मुशावरत भी हुई। एलामी में कहा गया कि आइन जमहूरियत और अवाम के वोट के आइनी हक पर कामिल यकीन रखते हैं। इत्तेहादी हुकूमत का आइनी हुदूद के अंदर मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार। कहा, आज़ादाना, शफ़ाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात को यकीनी बनाना बुनियादी आइनी तकाज़ा है। सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के मुल्क में एक ही रोज़ इंतखाबात के केस में रिमार्क्स। कहा, मुंजमद सियासी निज़ाम चलना शुरू हो रहा है। 14 मई करीब आ चुका है। मामले को ज़्यादा तवील नहीं किया जा सकता। मुज़ाकरात की बात है तो 8 अक्टूबर पर जिद नहीं की जा सकती। यकतरफा कुछ नहीं हो सकता। सियासी जमातों को दिल बड़ा करना होगा। तारीख पर जमातें मुतमईन हुई तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। सियासी इत्तफाक राय हुआ तो 14 मई का फैसला नाफिज कराएंगे। सियासी अमल आगे न बढ़ा तो इलेक्शन में तसादुम हो सकता है। आसिफ अली जरदारी का चीफ जस्टिस के मुज़ाकरात के मशवरे का खैर मकदम। कहा, हमने आपस में मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। सियासी मुखालफिन से बातचीत करेंगे। चीफ जस्टिस हमें थोड़ा वक्त दे दें। हम भी मुज़ाकरात के जरिए एक दिन इलेक्शन चाहते हैं। आपस के मुज़ाकरात का मकसद हुकूमती इत्तेहाद को एक मौक़िफ़ पर लाना है। तहरीक इंसाफ का हुकूमत से बातचीत के लिए माहौल बनाने का मुतालबा। कहा, चीफ जस्टिस ने बातचीत पर जोर दिया। तहरीक इंसाफ पहले दिन से यही कह रही है। हमने तो कहा है एस्टैब्लिशमेंट भी साथ बैठ जाए। मुज़ाकरात की बातों के साथ गिरफ्तारियां हो रही हैं। बताएं ऐसे हालात में कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। बातचीत करनी है तो पहले माहौल बनाएं। लगता है हुकूमत में बाज़ अनासर कुछ और चाहते हैं। बिलावल भुट्टो सियासी जमातों में मुज़ाकरात के मिशन पर। मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का सियासी डायलॉग के लिए मजीद मुशावरत पर इत्तफाक। ईद उल फित्र के बाद इत्तेहादी जमातों के इजलास में हतमी फैसला होगा। उस्मान बुज़दार, परवेज़ इलाही और मियां असलम इकबाल को तहरीक इंसाफ का टिकट मिल गया। तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली की तमाम 297 नशिस्तों पर उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। ज़राए के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली सिब्तैन खान, फयाजुल हसन चौहान, वासिफ क़य्यूम अब्बासी को भी टिकट जारी। मियां महमूदुर रशीद, तैमूर मलिक और ख्याल कास्तरो को भी PTI का टिकट मिल गया। पार्लियामेंट ऐसे कवानीन बनाए जो आइन के आला मयार पर पूरा उतरे। ये कवानीन कौम की तरक्की, खुशहाली और अमन में रहनुमाई भी करें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का स्पीकर कौमी असम्बली को खत। कहा, आइन पार्लियामेंट को रियासत में कवानीन वज़ा करने का इख्तियार देता है। आइन के तहत हमारे कवानीन हमारे सियासी, समाजी और मौशी अहदाफ को पूरा करने के हवाले से हमारी किस्मत का फैसला करते हैं। मजीद कहा, आइन की गोल्डन जुबली में अदालती मसरूफियात की वजह से हाजिर नहीं हो सका। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने एक बार फिर अदालती इस्लाहात बिल दस्तखत किए बगैर वापस भेज दिया। कहा, कानून साजी की अहलियत और बिल की दुरुस्ती का मामला मुल्क के आला तरीन अदालती फोरम के सामने ज़ेर समात है। मामला ज़ेर समात होने के एहतराम में बिल पर मजीद कोई कार्रवाई मुनासिब नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दिफा ने वज़ीर आज़म को वजारत से मुतालिक उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ से ANP रहनुमा ऐमल वली खान और जवाद खटक की भी मुलाकात।
عمران خان نے کہا پاکستان بنانا ریپبلک بنتا جا رہا ہے جہاں قانون کی حکمرانی نہیں جنگل کا قانون ہے. میرے اور میرے لوگوں کے خلاف بے بنیاد مقدمات درج کیے جا رہے ہیں. جھوٹے پرچوں کا سرکس لگا ہے. 145 سے زائد مقدمات تو صرف مجھ پر ہیں. سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کی کوششوں میں ہمارے لوگوں پر تشدد ہو رہا ہے. خوف و دہشت کے دور کو پی ڈی ایم کٹ پتلی نہیں ایک اور قوت کے ذریعے کنٹرول کیا جا رہا ہے. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا اکثریت کا فیصلہ اقلیت پر حاوی نہیں ہو سکتا. مسترد پٹیشن پر سماعت آئین کے ساتھ کھلواڑ ہے. پارلیمان پر توہین عدالت نہیں ہو سکتی. عمران خان پیغامات بھجوا رہے ہیں کہ کسی طرح ان کے خلاف کیسز ختم ہو جائیں. عمران خان مذاکرات کو کیسز کے ساتھ مشروط کر رہے ہیں. ملک سے کھلواڑ کرنے والے کے ساتھ مذاکرات پر سوچنا پڑے گا. حکومت اور اپوزیشن مذاکرات پر آمادہ. مذاکرات کے لیے کمیٹیاں بنانے کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق ایاز صادق، شاد رفیق اور احسن اقبال نون لیگ کی طرف سے مذاکرات کریں گے. تحریک انصاف کی کمیٹی میں پرویز خٹک، اعجاز چودھری اور میاں محمود الرشید شامل ہوں گے. قاف لیگ کے طارق بشیر چیمہ، چودھری سالک اور چودھری شافع مذاکراتی عمل کا حصہ ہوں گے. مذاکراتی کمیٹیاں ملک میں ایک ساتھ انتخابات پر مشاورت کریں گی. اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کہا پارلیمان کے فیصلے کورٹ میں نہیں جانے چاہیے. سیاستدانوں کو اپنے مسائل خود حل کرنے چاہیے. پارلیمنٹ میں تقسیم جمہوریت کا حسن لیکن عدلیہ میں اتفاق رائے ہونا چاہیے. فیصلے عدلیہ میں جانے سے عدلیہ کی عزت و تکریم پر سمجھوتا ہوتا ہے. ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. عدلیہ کے حوالے سے صورتحال خطرناک ہے. 14 مئی کو الیکشن نہیں ہو سکتا. سعودی عرب میں ٹریفک حادثے میں 9 پاکستانی عمرہ زائرین جاں بحق، 5 زخمی ہو گئے. زائرین عمرہ ادائیگی کے بعد ریاض واپس جا رہے تھے. حکومت 27 اپریل تک انتخابات کے لیے 21 ارب روپے جاری کرے. عدالتی حکم کی خلاف ورزی یا نافرمانی کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں. سپریم کورٹ نے ایک ہی روز انتخابات کی درخواست پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. کہا الیکشن کمیشن اور وزارت دفاع کے تحفظات معقول نہیں. ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کرانے کا تجربہ الگ الگ کرانے سے بہتر رہا. بادی نظر میں درخواست گزار کے اٹھائے گئے نکات غور طلب ہیں. الیکشن اسی صورت بہتر ہوں گے جب سیاسی جماعتوں کی مشاورت شامل ہو. مذاکرات مقررہ وقت میں الیکشن سے روگردانی کے لیے نہیں ہونے چاہیے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا میری رائے ہے کہ ازخود نوٹس کا اختیار سپریم کورٹ کا ہے. دوستوں کی رائے ہے کہ یہ اختیار صرف چیف جسٹس استعمال کر سکتے ہیں. سوموٹو کا لفظ آئین میں نہیں ہے. 184(3) کی شق مظلوموں کے لیے رکھی گئی ہے. کسی فرد کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس شق کا استعمال نہیں کیا جا سکتا. کوئی ایسا قانون نہیں جس میں اپیل کا حق نہ دیا گیا ہو. 184(3) کے تحت اپیل کا اختیار نہیں ہے. اس شق کے استعمال میں پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے. تحریک انصاف نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی نگراں حکومتوں کو ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا. کہا آئینی مدت کی تکمیل کے بعد دونوں نگراں وزرائے اعلیٰ کو اختیارات کے استعمال سے روکا جائے. سپریم کورٹ سے عام انتخابات میں منتخب حکومتوں کے قیام تک روزمرہ کے امور کی دیکھ بھال کے لیے اپنی نگرانی میں طریقہ کار وضع کرے. درخواست تحریک انصاف پرویز الہی اور محمود خان کی جانب سے دائر کی گئی. وفاق صدر اور وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹریز اور الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا. سوات میں بارش اور برف باری سے سیلابی صورتحال. سوات کا اولڈ بحرین بازار بارشوں کے باعث نالے کا منظر پیش کرنے لگا. دریائے سوات اور نالہ درال خوڑ میں پانی کی سطح بلند. بحرین کے مقام پر کالام سڑک بدستور بند. ضلعی انتظامیہ کی سیاحوں کو بحرین سے آگے نہ جانے کی ہدایت. دیر بالا میں پہاڑی تودا گرنے سے مکان کی چھت گر گئی. 1 شخص جاں بحق، 3 زخمی. دریائے پنجگوڑ میں پانی کی بہاؤ میں اضافہ. کمراٹ سڑک بند. خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں بارش، پہاڑوں پر برف باری. سیلابی صورتحال کے باعث کئی مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ. شارع قراقرم بند. کئی مسافر پھنس گئے. دریا نیلم اور گردنوا کے ندی نالوں میں طغیانی. وادی نیلم کے پہاڑوں پر اپریل میں بھی برف باری. چلاس اور دیا میر میں موسلادھار بارش اور پہاڑوں پر برف باری. ناران، بابو سر ٹاپ اور ملحقہ وادیوں میں 5 انچ سے زائد برف باری. کورخم بارڈر پر لینڈ سلائیڈنگ کے باعث پھنسے تجارتی قافلوں کے لیے ایک طرف کا راستہ کھول دیا گیا. ملبے سے 3 لاشیں اور 12 زخمیوں کو نکالا گیا.
امدادی ٹیموں کا مزید 4 لاشوں کی نشاندہی پر سرچ آپریشن، پاک فوج، FC اور انتظامیہ ریسکیو آپریشن میں مصروف۔ بلوچستان کے علاقے سنجاوی کے پہاڑی علاقوں میں بارش، سیلابی ریلے سے متعدد دیہات کی رابطہ سڑکیں بہہ گئیں۔ عوام کو شدید مشکلات کا سامنا، رابطہ سڑکیں بہنے سے دور دراز کے علاقوں کا رابطہ منقطع۔ سپریم کورٹ نے انتخابات کے لیے فنڈز کی فراہمی پر تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو آج طلب کر لیا۔ تحریری حکم نامے میں کہا، وزارت دفاع کی 4 اپریل کا فیصلہ واپس لینے کی استدعا ناقابل سماعت ہے۔ الیکشن کمیشن نے سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر 8 اکتوبر کی تاریخ بحال کرنے کی استدعا کی۔ الیکشن کمیشن معاملے کی دوبارہ سماعت چاہتا ہے۔ جن نکات پر فیصلہ ہو چکا ہے ان کو دوبارہ کھولنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ عدالت کے احکامات کا مقصد آئین میں دی گئی پابندی پر عمل درآمد کرانا ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا، سیاسی بحران سیاسی طریقے سے ہی حل ہوگا۔ سیاسی بحران عدالتی طریقے سے حل کرنے سے شاید بحران بڑھ جائے۔ حکومت مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ الیکشن کی تاریخ 14 جون بھی ہو سکتی ہے اور 14 اکتوبر بھی۔ ملک کی بدقسمتی ہے یہاں عمران خان جیسا سیاستدان بنایا گیا۔ چاہتے ہیں عمران خان عدالتوں میں پیش ہوں اور ٹرائل کا سامنا کریں۔ فواد چودھری نے کہا، آئین کے ساتھ کھلواڑ انتہائی خطرناک ہے۔ وزارت دفاع کا سپریم کورٹ سے نیا مطالبہ آئین کی بنیادی ہلانے کے مترادف ہے۔ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں پارلیمانی سسٹم ختم کر دیں۔ خواجہ آصف کی بات مان لی گئی تو 1 یونٹ بحال ہو جائے گا۔ الیکشن کمیشن انتخابات نہیں کرا سکتا تو دفاتر کو تالے لگا دے۔ 90 روز سے زیادہ غیر منتخب حکومتوں کی گنجائش نہیں، ایڈمنسٹریٹر تعینات کیے جائیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا، ملک میں بیک وقت سیاسی، آئینی اور معاشی بحران ہے۔ تمام بحرانوں کا حل یہی ہے کہ ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہو۔ انتخابات کے لیے ضروری ہے سیاسی جماعتیں الیکشن کی 1 تاریخ پر متفق ہو جائیں۔ ملک کسی 1-2 لیڈران کی خواہش پر نہیں چل سکتا۔ سیاسی جماعتوں کی بقا ہی عوام سے اعتماد حاصل کرنے میں ہے۔ چودھری شجاعت نے کہا، چیف جسٹس کا الیکشن کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مشاورت کی ترغیب دینا خوشائند ہے۔ معاشی اور سیاسی استحکام لازم و ملزوم ہے۔ سیاسی اختلافات کو پس پش ڈال کر تمام سیاسی قوتوں کو ایک ساتھ اکٹھے بیٹھنا چاہیے۔ قافلی کے طارق بشیر چیمہ کو سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کا ٹاسک دے دیا۔ لاہور میں عید پر زائد کرایہ وصول کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 200 سے زائد بسوں کو جرمانے۔ عید جمعہ کو ہوگی یا ہفتے کو؟ پاکستان میں عید کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ انٹرنیشنل فلکیاتی مرکز کی سعودی عرب میں 30 روزے مکمل ہونے پر عید ہفتے کو ہونے کی پیش گوئی۔ رواں سال صدقہ فطر گندم کے حساب سے کم 320 روپے مقرر، جو کے حساب سے تقریباً 480 روپے مقرر کیا گیا، کشمش کے حساب سے 6400 روپے ہے۔ میٹھی عید کی تیاریاں زور پکڑ گئیں۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر کے بازاروں میں شاپنگ کے لیے رش۔ عید کے لیے نئے کپڑوں، جوتوں کی خریداری، خواتین کا جیولری، ہینڈ بیگ، جوتوں کے اسٹالز پر رش، مردوں کا کرتوں اور جوتوں کی خریداری پر زور۔